ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات. صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی، دوستان ایمان، معزز سامعین کرام، غازی ابوالفضل عباس کا علم اٹھانے والوں، علی کی محبت دل میں بسا کر زندگی بسر کرنے والوں، مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرنے والوں، مصطفیٰ کی اطاعت کرنے والوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے لقد کرمنا بنی آدم، میں نے اولاد آدم کو عزت عطا کی ہے، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی ہے، ہم نے اولاد آدم کو تکریم سے نوازا ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اولاد آدم جتنے ہیں سب کو عزت دینے والا میں ہوں. اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے عزت دی ہے. ہم سوچتے ہیں ہم کسی کو عزت دیتے ہیں. آپ نے ابھی سنا بس 10 منٹ کا وقت ہے، اس لیے ٹائم میرا شروع ہو چکا ہے. جتنے جلدی آپ سنیں گے جتنے جلدی بیدار ہو جائیں، اور چاہوں گا یہی کہ ابتدا میں ہی زمینیں زرخیز ہو جائیں تاکہ 5، 12 اور 14 کے تخم آسانی سے بوئے جا سکے. اب جملہ سنیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا ہے. ہم سوچ رہے ہم عزتیں دیتے ہیں، ہم سوچ رہے تھے ہم نے کسی کو سلام کیا تو ہم نے عزت دی، ہم نے مائک لگایا تو ہم نے کسی کو عزت دی، ہم نے کسی کا احترام کیا تو ہم نے عزت دی. نہیں بھائی، تم عزت نہیں دے رہے ہو، اللہ عزت عطا کرنے والا ہے، اللہ عزت دینے والا ہے. اللہ چاہے تو ذلیل کرے، دنیا والے ذلیل نہیں کر سکتے. اللہ کسی کو عزت دے دے تو دنیا والے اسے ذلیل نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ کسی کو ذلیل کر دے تو دنیا والے عزت نہیں دے سکتے. اب جملہ آپ کے سامنے ہے بھائی، اہل بیت کو اللہ نے عزت دے رکھی ہے، آج تک عزت باقی ہے. یہ پہلا جملہ تھا، اللہ نے اہل بیت کو عزت دے رکھی ہے، آج تک عزت باقی ہے. 1400 سال پہلے اللہ نے یزید کو ذلیل کیا، آج تک ذلیل ہے. ایسے یہی حق ہے. ماشاءاللہ، یہی سننے کا حق ہے. جہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. بھئی اللہ عزت دینے والا ہے. اب کوئی لاکھ کہے اللہ ذلیل کرنے والا ہے، کوئی لاکھ رضی اللہ کہے یزید کو، اللہ نے یزید کو ذلیل کر دیا ہے. اب وہ ہمیشہ ذلیل رہے گا، اسے عزت نہیں مل سکتی، عزت نہیں مل سکتی. اور یہ جلوس نکال کر ہم بتاتے بھی ہیں کہ سنو حسین والے ہیں، حسین کی جیت ہوئی ہے، حسین کا جلوس نکال کر بتاتے ہیں. اب یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں صرف مسلم کو نہیں باقی تمام فرقے کے لوگ موجود ہیں، تو ان کے لیے بتا دوں یہ جلوس کیوں ہے. بھائی جس طریقے سے 1947 میں مہاتما گاندھی نے ہندوستان کو آزاد کیا تھا اور آزاد کرنے کے بعد ترنگا لہرایا تھا، ترنگا لہرانے کے بعد کہا تھا آج سے ہندوستان آزاد ہے، اسی طریقے سے آقا حسین نے سن 61 ہجری میں 10 محرم کو یزید کے ہاتھوں سے اسلام کو آزاد کیا تھا. 10 محرم سن 61 ہجری کو یزید کے ہاتھوں سے آقا حسین نے اسلام آزاد کیا تھا. اچھا، مہاتما گاندھی نے آزاد کیا انگریزوں کو ہاتھوں سے اور کہا سنو 15 اگست 26 جنوری کو ترنگے کو سلوٹ مارنا، کیونکہ یہ ہماری آن ہے، ہماری بان ہے، ہماری پہچان ہے. یہی ترنگے کو سلوٹ مارنا. اور دنیا میں دکھاتے ہیں 15 اگست 26 جنوری جب بھی آتی ہے تو جلوس نکالا جاتا ہے، توپوں کی سلامی، چھرے بازیاں، بارود بازیاں، ایک لباس میں، خاکی لباس میں سارے جوان نظر آتے ہیں. میں پرائم منسٹر سے پوچھوں، پی ایم سے پوچھوں، اے نریندر مودی مجھے اتنا بتاؤ یہ جوان جو آ رہے ہیں ایک کلر کے لباس میں کیوں آ رہے ہیں؟ تو وہ ہمیں یہی بتائیں گے اس لیے آ رہے ہیں تاکہ ہندوستان کا غدار کہیں
بیٹھا ہو تو دیکھ لے ہندوستان کے پاس جوان کتنے ہیں، ہندوستان کے پاس جوان کتنے ہیں۔ جلوس نکال کر کالے لباس میں عزادار آ کے بتاتے ہیں اگر کہیں یزیدیت منہ چھپائے بیٹھی ہو تو وہ دیکھ لے حسین کے عزادار کتنے ہیں، حسین کے عزادار کتنے وہ دیکھ لے۔ اچھا ایک کلر کے لباس میں آئے، چھرے بازیاں، توپ بازیاں، بارود بازیے، یہ کہو یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہیں گے اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ اگر ہندوستان کا غدار کہیں بیٹھا ہو تو وہ دیکھ لے ہندوستان کے پاس چھرے بھی ہے، ہندوستان کے پاس بارود بھی ہے، ہندوستان کے پاس توپے بھی ہے، ہندوستان کے پاس سب کچھ ہے۔ ہندوستان کا غدار دیکھے اور ڈر جائے کہ ہندوستان کے پاس چھرے بھی ہے، ہندوستان کے پاس بارود بھی ہے۔ عزادار جلوس نکال کر بتاتے ہیں اگر کہیں یزیدیت منہ چھپائے ہو تو وہ دیکھ لے عزادار کے پاس علم بھی ہے، علمدار بھی ہے، عزادار کے پاس علم بھی ہے، علمدار بھی ہے۔ اچھا 15 اگست 26 جنوری کو ترنگے کو سلوٹ مارا جاتا ہے، ترنگوں کو سلامی دی جاتی ہے۔ سلامی دینے کے بعد اب میں کہوں گا پی ایم سے، اے نریندر مودی آپ پی ایف ہیں، آپ کیوں سلوٹ مارتے ہیں؟ آپ پی ایم ہیں، آپ کیوں سلوٹ مارتے ہیں ترنگے کو؟ آپ کو ضرورت کیا ہے؟ سی ایم کو ضرورت کیا ہے؟ پی ایم کو ضرورت کیا ہے؟ تو یہی آواز آئے گی اگر ترنگے کو سلوٹ نہ ماریں گے تو دیش کے غدار کہے جائیں گے۔ دنیا یعنی ہندوستان کا ہر ناگرک ترنگے کو سلوٹ مارتا ہے، ہندوستان کا ہر ناگرک ترنگے کو سلوٹ مارتا ہے۔ ترنگے کو سلوٹ نہ مارے تو دیش کا غدار کہا جاتا ہے، دیش کا غدار کہا جاتا ہے۔ یعنی جو ترنگے کو سلوٹ مارے وہ پکا ہندوستانی ہے، وہ ہندوستانی ہے، وہ غدار نہیں ہے۔ آؤ جلوس میں علم رکھ کر بوسہ دے کر ہم بتاتے ہیں ہم حسین والے ہیں، یزید والے نہیں ہیں، ہم حسین والے ہیں، یزید والے نہیں ہیں۔ یہ غازی عباس کا علم ہے۔ آخری جملہ اور رفت مسائب لوں گا، یہ غازی عباس کا علم ہے۔ ایک نئی فکر پیش کر رہا ہوں۔ علمدار کائنات میں گزرے ہیں، حمزہ نے بھی علم اٹھایا، جعفر نے بھی علم اٹھایا، مولائے کائنات نے بھی علم اٹھایا۔ اب جو جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ اپنی قد سے بات جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بھائی سب نے علم اٹھایا، حمزہ سے لے کر جعفر تک جب علم اٹھاتے ہیں تو علم اوپر ہوتا ہے، علمدار کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ علم جب اٹھاتے ہیں علمدار کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، علم اوپر ہوتا ہے، ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ حمزہ سے لے کر علی تک یہی تھا کہ جب بھی علم اٹھاتا تھا تو علم اوپر ہوتا تھا، ہاتھ نیچے ہوتا تھا۔ مجھے علی کی نالین سے اڑنے والی پاک طاہر گرد تبرک کی قسم، جملہ میں نے فضاؤں میں روک رکھا ہے، اذن نزول ہو تو نازل کروں۔ بھائی ابھی تک حمزہ سے لے کر علی تک جب علم اٹھاتے تھے علم اوپر ہوتا تھا، علمدار کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا، لیکن جب سے یہ علم مولا عباس کے ہاتھوں میں آیا ہے علم نیچے ہوتا ہے، عباس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت بڑا جملہ میں نے پیش کیا ہے، تم دیکھ لو حمزہ سے لے کر مولا کائنات تک جب بھی علم اٹھایا ہے علمدار کا ہاتھ نیچے ہے اور علم اوپر ہے، لیکن مولا عباس کے پاس آیا علم نیچے ہے، ہاتھ اوپر ہے۔ اب جملہ کہوں، جن لوگوں نے علم اٹھایا ہاتھوں سے اٹھایا، جن لوگوں نے علم اٹھایا، حمزہ نے اٹھایا ہاتھوں سے اٹھایا، جعفر نے اٹھایا ہاتھوں سے اٹھایا، علی نے اٹھایا ہاتھوں سے اٹھایا۔ اب جملہ سنیے، یا بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ بھائی جو ہاتھوں سے علم اٹھائے اسے علی کہتے ہیں، جس کا ہاتھ علم اٹھائے اسے عباس کہتے ہیں، جس کا ہاتھ علم اٹھائے اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا عباس آئے، آنے کے بعد عمر سعد سے کہا کہ سن میں تجھے ایک رات کی مہلت دیتا ہوں، ایک رات کی مہلت دیتا ہوں۔ عمر سعد نے کہا عباس ذرا میرا لشکر دیکھ، 9 لاکھ کا لشکر ہے، ذرا میرا لاکھوں کا لشکر دیکھ اور ڈر، تو کیا مجھے دے گا، تو کیا مجھے دے گا۔ مولا عباس گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے، 9 لاکھ کو دیکھا، لاکھوں کا مجمع۔ آخری
آخری جملہ ہے، اس کے بعد ربط مصائب دیکھتے ہیں کیسے سنتے ہو۔ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد لاکھوں کا مجمع دیکھا، دیکھنے کے بعد جملہ کہا عمر سعد تو نے جو یہ یزیدی لشکر دکھایا ہے نا، یہ جو یزیدی لشکر دکھایا ہے نا عباس کو، انہیں مارنے کے لیے بس جنازے کی نیت کرنی ہے۔ نہیں پہنچے، چہرے حیران ہو گئے، بھائی چہرے سے حیرت ہٹاؤ، نور معدت لے کر لاؤ تو بتاؤں۔ لوگ سوچ رہے ہیں عباس جنازے کی نیت سے کیسے کسی کو مار سکتے ہیں؟ بھائی جنازے کی نیت سے وہی مار سکتا ہے جس کے بابا نے کسی کو مارا ہو۔ جنازے کی نیت سے وہی مار سکتا ہے جس کے بابا نے کسی کو جنازے کی نیت سے مارا ہو۔ مولا عباس نے جملہ کہا میں جنازے کی نیت سے انہیں مار دیتا، لیکن عباس مجبور ہے، عباس کے اوپر ان کی نماز جنازہ حرام ہے، ان کی نماز جنازہ حرام ہے۔ یہ مولا عباس ہے، یہ غازی ابوالفضل العباس ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار کربلا کا ماتم کرنے کے لیے۔ بس دو جملے مصائب کے سنو اور بات تمام کر دی۔ سید سجاد کے پاس شمر آتا ہے، آنے کے بعد ہتھکڑیاں پہناتا ہے، پیروں میں بیڑیاں پہناتا ہے۔ سید سجاد اتنے بیمار ہے، نہ صحیح سے اٹھ پا رہے ہیں نہ بیٹھ پا رہے ہیں۔ اسی سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر، اس کے بعد کہا اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ سید سجاد نے کہا میں بیمار ہوں، میں اونٹ پہ کیسے سواری کر سکتا ہوں، میں اونٹ کی سواری نہیں کر سکتا۔ شمر نے سجاد کے دونوں پیروں کو اونٹ کی پشت سے باندھ دیا، اللہ اکبر، اونٹ کی پشت سے باندھ دیا۔ سجاد کے مصائب سنو گے، جب خیموں میں آگ لگ گئی زینب نے پوچھا اے میرے بیٹے سجاد ہم جل کر مر جائے یا باہر نکل جائے؟ سجاد نے کہا جان بچانا واجب ہے۔ اب جو آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ زینب کے سر پہ ردا نہیں ہے۔ سجاد تڑپے، تڑپنے کے بعد ایک جملہ کہا اے اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ اماں پردہ کرو، اماں پردہ کرو، اتنا کہنا تھا۔ زینب نے کہا اے بیٹے سجاد شمر نے نیزوں کے ذریعے سے ہماری چادریں چھین لے گیا، ہماری چادریں چھین لے گیا۔ آنسو کا پرسہ قبول کرے بی بی۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد نے کہا اگر چادریں نہیں ہے تو کم سے کم اپنے بال اپنے چہروں پہ لے آؤ، چہرے کا پردہ کرو۔ بالوں سے چہرے کا پردہ ہوا۔ بی بی نے پوچھا اے بیٹا سید سجاد چہرے کا پردہ ہو گیا، بال کا پردہ بتاؤ، بالوں کو کیسے چھپایا جائے؟ سید سجاد نے کربلا کی وہ ریت اٹھائی، اٹھانے کے بعد زینب کے بالوں پہ ڈالا، کہ تمام بیویاں کربلا کی خاک اٹھاؤ اپنے اپنے سروں پہ ڈالو۔ ہائے تمام بیوی کربلا کی خاک اٹھاتی گئی، سروں پہ ڈال دی گئی۔ ارے بال کا پردہ خاک سے کیا گیا، بال کا پردہ خاک سے کیا گیا۔ اب بیویاں باہر نکلنے لگی تو سید سجاد نے دیکھا میری بہن سکینہ جو 4 سال کی ہے ایک گوشے میں کھڑی ہوئی ہے۔ سجاد نے پوچھا اے سکینہ کھڑی کیوں ہو، باہر کیوں نہیں جاتی؟ سکینہ نے کہا بھیا پھوپھیوں کے بال بڑے تھے اس لیے بالوں سے پردہ کر لیا۔ ہائے سکینہ کے بال چھوٹے، پردہ کرے تو کیسے کرے؟ سجاد نے کہا اے میری بہن سکینہ اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ رکھ لو، اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ رکھ لو۔ سکینہ نے جملہ کہا اے بھیا سجاد میں نے ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھا ہے۔ کہا کانوں پہ کیوں رکھا ہے؟ کہا اس لیے رکھا ہے ابھی ابھی شمر میرے گوشوارے چھین لے گیا، کان کی لویں پھٹ گئی، ارے خون جاری ہے۔ سکینہ کان سے ہاتھ کیسے ہٹا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ بی بی قبول فرمائے، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ کہا لویں پھٹی ہوئی ہے، لویں پھٹی ہوئی ہے، کہا ایک کام کرو دامن سے پردہ کر لو۔ سکینہ نے کہا بھیا دامن میں آگ لگ چکی ہے،
اب کیسے پردہ کروں؟ کہ کام کرو، دوڑ کے بیویوں کی جھرمٹ میں چلی جاؤ۔ لو جانتے ہیں سکینہ جب زندان میں تھی نا، ایک دفعہ کہتی بس آخری مصائب کا جملہ ہے، جیسے چاہو پرسہ پیش کر لو۔ سکینہ نے کہا اے بھیا سجاد، مجھے اپنے بابا کی یاد آ رہی ہے، میرے بابا کا سر منگوا دو۔ سید سجاد نے سپاہی سے کہا کہ میرے بابا کا سر دے دو، میری بہن بہت یاد کر رہی ہے۔ کہا تمہارے بابا کا سر صندوق میں ہے، صندوق تالے سے بند ہے، اور تالے کی چابی جس کے پاس ہے وہ آج نہیں آیا ہے۔ ارے سجاد چہرہ جھکائے ہوئے آئے، آنے کے بعد کہا بہن انہوں نے بابا کا سر نہیں دیا۔ سکینہ نے کہا میں اپنا اختیار استعمال کروں؟ کہا استعمال کرو۔ سکینہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا ارے پرسہ پیش کرو، ماتم کرو عزادارو۔ لو جلا ہوا کرتا اٹھایا، وہ دامن اٹھانے کے بعد کہا بابا تیری بیٹی تجھے بہت پیار کرتی ہے، آج تجھے سینے سے لگانا چاہتی ہے۔ بابا اگر محبت ہے تو آ جاؤ میری آغوش میں۔ اتنا کہنا تھا، لوگوں نے دیکھا ارے صندوق کا تالا ٹوٹا، سر حسین بلند ہوا، بلند ہونے کے بعد قید خانے وہ زندان میں آیا، زندان میں آیا۔ زینب نے دیکھا ارے سر حسین فضاؤں میں آ رہا ہے، زینب نے ہاتھ بڑھایا اے بھیا میری آغوش میں آ جا۔ فضا نے ہاتھ بڑھایا وہ میری آغوش میں آ جا۔ ام کلثوم نے آغوش پھیلائی، کہا میری آغوش میں آ جا۔ ہر بی بی نے آغوش پھیلائی، سکینہ زمین پہ لیٹ گئی۔ زینب نے پوچھا ارے ہر کوئی آغوش میں بلانا چاہ رہا ہے، سکینہ تم لیٹ کیوں گئی؟ ایک مرتبہ سکینہ نے سر حسین کو دیکھا، کہا اے بابا جب تک آپ زندہ تھے آپ کے سینے پر سکینہ کا سر تھا، آج بابا آ جاؤ سکینہ کے سینے پہ سو جاؤ۔ سر حسین سکینہ کے سینے پہ آیا، سکینہ نے خون صاف کیا، خون صاف کرنے کے بعد کہا بابا ذرا میرے رخسار پہ دیکھو تماچوں کا نشان۔ بابا آنکھیں کھولو، بابا آنکھیں نہ بند کرو، بابا میرے کانوں میں دیکھو کتنا زخم ہے، بابا میری مظلومی دیکھو۔ فریاد کرتے کرتے سکینہ خاموش ہوئی۔ ارے سکینہ کا خاموش ہونا تھا۔ سجاد نے زینب سے کہا اے بوبی اماں سر حسین سکینہ کے اوپر سے ہٹا لو، سکینہ مر گئی، سر حسین ہٹا لو، سکینہ مر گئی۔ زینب آگے بڑھی، سکینہ کو ہلایا، کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔